25 دسمبر 1876 کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور ان کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلائے گا۔ نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے دروا کیے ہوتے ہیں تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ماہر قانون دان تھے، مسلم لیگ کے اہم رکن تھے، کانگریس کے بھی اہم رکن تھے۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا، اس لیے ممبئی میں جناح ہال تعمیر ہوا۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں۔ نگاہیں بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہیں بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد اعظم صاحب بصیرت انسان تھے۔ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے شبنم کی مانند تھے اور ہندوؤں کے لیے ایک طوفان تھے۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ آپ حقیقی معنوں میں مرد میدان تھے، کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بے پایہ کوششوں سے پاکستان کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان، تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان حیات اہل پاکستان۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور مسلمانوں کے عظیم لیڈر اور محسن کو 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سب دنورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ قائد اعظم نے ہمیں پیغام دیا کہ پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کریں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔